بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا 9واں سبق ہے، اور آج ہمارے اس سبق کا عنوان ساس سسر کے حقوق ہیں۔ دیکھیں، شادی کے بعد عورت جب سسرال جاتی ہے تو یقیناً ساس سسر سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اگر ساس سسر زندہ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میکے میں والدین چھوڑ کر آئی ہوں، اللہ نے ساس سسر کی صورت میں والدین عطا کر دیے ہیں، اور ان کی خدمت کر کے اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عموماً ساس کو ظالمہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ایک لڑکی سسرال جاتی ہے تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خدشات ہوتے ہیں، اور یہی معاملہ سسرال والوں کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والی بہو ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ یہ معاملہ ہر ساس اور بہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دیں اور پھر بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے تو یقیناً ہر گھر جنت بن سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اہل جنت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں، ان علامات میں اللہ رب العزت نے جو حقوق العباد بیان کیے ہیں، ان حقوق العباد میں آپ دیکھیں تو شادی کے بعد سب سے پہلے ساس سسر کئی لحاظ سے بہو پر ان کے حق لازم آتے ہیں، اور وہ ساس سسر کی خدمت کرے۔ قرآن مجید میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، جسے بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سسرال والے رشتے میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ساس سسر کا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ قریب اور کوئی رشتہ یہاں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سسر سے پردہ بھی ختم کر دیا۔ سسر باپ کی طرح ہے، اور سسر بہو سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا، محرم بنا دیا ہے۔ عورت ساس سسر کی خدمت کرے تو ساس سسر سے تعلقات تو اچھے ہوں گے ہی، لیکن شوہر سے بھی اس خدمت کی وجہ سے مزید تعلقات اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 54 میں ذکر کیا، اور وہی ہیں جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے، وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اب دیکھیں، عورت کا سسر اور ساس کے ساتھ سلوک کیسے ہونا چاہیے۔ عورت شوہر اگر بیوی کو اپنے والدین وغیرہ کی خدمت کرنے کا حکم دے یا کوئی بھی جائز کام کرنے کا حکم دے تو بیوی پر اس کا حق ہے کہ اس کی بات مان لے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ اس کے حکم کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی نے یہ 3 جلد کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ البتہ اگر شوہر حکم نہ کرے تو شرعاً کچھ واجب نہیں، لیکن اگر اس بات کو آگے دیکھیں، فتاوی محمودیہ نے اسی کی مزید تفسیر ذکر کی ہے۔ کہا کہ اگر البتہ شوہر حکم نہ کرے تو شرعاً واجب نہیں، لیکن اگر وہ عورت شوہر کے والدین کے ساتھ ہے اور عرفاً اور اخلاقاً جتنا ہو سکے اس کی خدمت اس پر واجب ہے، لہذا یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ اس کے شوہر کی ماں ہے تو اپنی ماں کی طرح اس کو راحت پہنچائے، اور یہ اس کے شوہر کا باپ ہے تو اس کو اپنا باپ سمجھ کر اس کو راحت پہنچائے اور شوہر کی اطاعت کرے۔ آخر جب عورت کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو شوہر کی ماں اس کی خدمت کرتی، تو اسی طرح آپس کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں اور گھر مکان آباد رہتا ہے۔ اب دیکھیں، حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہاں بیوی کی محبت اسی پر موقوف ہے کہ عورت یہی سمجھے کہ شوہر کی ماں بھی اس کی ماں اور شوہر کے والد بھی اس کے والد ہے،
اور اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھے اور بیوی کے شوہر کو، بیوی کے والد کو بھی اپنا والد سمجھے۔ اس لیے شادی کے بعد میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں، ان کی محبت اتفاق اتنا ہوگا جتنا وہ ایک دوسرے کی ماں باپ کی عظمت اور خدمت کریں گے۔ اگر آج عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی تب کہ وہ خدمت کی محتاج ہیں، تو کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، یہی معاملہ ہوگا۔ تو آج یہ خدمت کر رہی ہے تو کل اس کی پھر خدمت کی جائے گی۔ اگر وہ ان کی خدمت سے جی چورائے، نہ کرے، پریشان ہو، دکھی ہو، تو اب اس صورت میں کل کو پھر اس کی کیسے خدمت کی جائے گی؟ اس لیے اگر آج خدمت کرے گی تو کل اس کی خدمت کی جائے گی۔ دیکھیں، اگر ساس بد اخلاق اور سخت مزاج بھی ہو تو اس کا عمل ہے، اس پر صبر کیا جائے۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کریں اور ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دے، اس کی دعا کرتی رہیں۔ یاد رکھیں، خدمت عظمت سے جتنی محبت ہوگی وہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید میں بھی نیکی اور برائی کو ایک جیسا ذکر نہیں کیا گیا کہ برائی اور نیکی یہ دونوں برابر ہو سکتی، کبھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ساس بری ہے تو اس کے اچھا ہونے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ساس کو چاہیے کہ جیسے معاملہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے، جو بھلائیاں اپنی بیٹی کے ساتھ چاہتی ہے وہی بھلائیاں اپنی بہو کے ساتھ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے بیٹے کا گھر ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھے کہ میری جو بہو یہاں آئی ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہے، وہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے آئی ہے، یہاں سب کچھ قربان کر کے میرے گھر میں آئی ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ ان کی دل جوئی کرے، اپنی بہو کی دل جوئی کرے، بہو کو ناز نخرے برداشت کرے، اور بہو کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی دل جوئی کرے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی والدہ کا ہے۔ جب تک عورت کی شادی نہ ہوئی تو والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت کا حق، جب شادی ہوگی شوہر کے گھر آ جائے تو اب شوہر کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی خدمت اور اس کی رعایت رکھنا یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ مرد کے ذمہ سب سے زیادہ خدمت اور سب سے زیادہ حق والدہ کا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت اطاعت کرے اور اس کی ناراضگی سے بچے۔ بعض عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر شوہر اپنی والدہ کا خیال رکھے تو بیوی اچھا محسوس نہیں کرتی، ناراض ہو جاتی ہیں، بلکہ شوہر کو اس کا طعنہ دیتی رہتی ہیں۔ حالانکہ شوہر کے ذمہ والدین کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے شادی سے پہلے تھے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس کی حق تلفی نہ ہونے دے، بلکہ شوہر کو اس کے والدین کی اطاعت اور خدمت کی ترغیب دے تاکہ وہ بھی اس کے اجر و ثواب میں حصے دار بن جائے۔ نیک بیوی اپنے شوہر کے اچھے اخلاق، اپنے شوہر کے اچھے کاموں کا وہ ساتھ دیتی ہے، اور جب شوہر کوئی چیز لے کر آئے تو اسے پہلے اس کے والدین کو دیں اور پھر خود بعد میں لیں، جس سے ان کی دل جوئی ہوگی اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اور اگر ساس سسر اپنے بہو کو اتنی اہمیت نہ دے تو تب بھی بہو کو چاہیے کہ وہ ان کو والدین کے برابر سمجھے، دل سے ان کی خدمت کرے اور صرف اللہ رب العزت سے اس خدمت کی اجر کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ساس اور سسر کے درمیان، ساس اور سسر اور بہو، ان کے درمیان جو اب اجنبیت کی دیواریں ہیں ان دیواروں کو آج ہمیں گرانا چاہیے۔ اجنبیت کو دیوار کو گرا کر خوشگوار تعلقات کا آغاز آج سے شروع کرنا چاہیے۔ جس انداز میں سسرال والے رشتے ناتوں کو نبھاتے ہیں اس پر تنقید نہ کریں اور ان کے طور طریقوں پر چلنے کی کوشش کیجیے۔ گھر میں ہونے والی باتیں یا ایسی باتیں کہ جن سے آپ کبھی کبھار دل شکنی ہو جاتی ہے
تو ان کا میکے والوں سے اظہار کرنے سے گریز کیجیے، سسرال کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور سسرال والوں کو چاہیے کہ آنے والی بہو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کی عزت کیجیے۔ جب ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گھر کا ماحول جنت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے گھر کے ماحول کو سکون والا ماحول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔